बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। साइमा ने एक बात पूछी थी कि सर मेरे अपने कज़न हैं और काफ़ी सारे हैं, ज़ाहिर है वो गाँव में रहती हैं, तो जब मैं घर से निकलती हूँ और ये लोग बैठे होते हैं बाहर, यानी वहाँ आमतौर पे जो ड्राइंग रूम नहीं होते, ड्योड़ियाँ सी होती हैं या बैठकें होती हैं, तो बैठकों के बाहर फिर एक पूरा बना हुआ होता है अहाता चारपाइयाँ रखने का। तो उसने कहा जब वहाँ से मैं गुजरती हूँ तो ये लोग ऐसे देखते हैं जैसे नज़रों से खा जाएंगे और उस वक्त बहुत बुरा लगता है। काश इन लोगों के अंदर कोई गैरत की हिस्स हो। अच्छा, वो जिस तौर पे उनका गुस्सा था उसका वो इजहार कर रही थी और आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हुआ ये कि सुबह से बिजली का, चूँकि पिछले कई दिनों से बहुत निज़ाम ख़राब हुआ है। जैसे ज़रदारी साहब के ज़माने में बिजली आती कम थी जाती ज़्यादा थी, तो सेम अब हो रहा है। तो हुआ ये कि हमारे 2 यूपीएस हैं, ऑलमोस्ट दोनों जवाब दे गए। तो हमने सोचा कि शायद कोई बैटरी में प्रॉब्लम हो। अब वो माशाल्लाह बड़ी बैटरी थी, वो हमने चेक कराने गए और उसको दी। उसने कहा कि मैं इसको चार्ज करके देखता हूँ। इट वॉज़ फाइन। जब वो बैटरी गाड़ी में रख चुका तो मेरे पास आके बैठ गया अगली सीट पे, सीट खाली थी। तो उसने हाथों पे ग्लव्स चढ़ाए हुए थे। तो मैंने पूछा तुम बहुत मोहतात हो, अभी हुए? उसने कहा नहीं, मैं तो कोरोना से पहले भी एहतियात करता था। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे चेहरे पे जो डिसेंट लुक है ये कैसे है, क्यों है? चूँकि ज़ाहिर है बाज़ार में बैठे होते हैं जितने लोग, तो आमतौर पर उनकी निगाहें भी गंदी होती हैं और चेहरों पे सख्ती आ जाती है। अजीब सा आपको, यानी आप देखते ही एकदम से फील कर लेते हैं कि चेहरे पे वो खूबसूरती नहीं है जिसको हम नूर कहते हैं, वो नहीं है। तो उसने एकदम से सर झुकाया और कहने लगा सर आपने देखा, बाकी तो कभी किसी ने गौर नहीं किया। मैंने कहा मुझे ये बताओ, अगर किसी ने नहीं कहा तो क्या लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? उन्होंने कहा सर वो तो बहुत करते हैं, जो मुझसे बड़े हैं वो भी करते हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो भी कर। अच्छा, आप सोचें ये सिर्फ बैटरी की दुकान वाला लड़का है, 18-19 साल का होगा। चेहरा उसका बहुत ही डिसेंट, छोटी छोटी उसकी दाढ़ी थी जैसे मस्से भी भीगी हों, लेकिन आंखों में एक अजीब तरह का गलाफी जिससे हुस्न होता है वो वाला मौजूद था। अच्छा, मैं जब वहाँ से वापस आया तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह अपनी किताब में बड़े मज़े से बताते हैं कि वो दिन ऐसा होगा जब लोग चलेंगे तो उनके आगे और उनके दाहिने हाथ पे नूर होगा। ये ज़ाहिर है कौन लोग होंगे जिनका अल्लाह यूं मोहब्बत से तज़किरा करते हैं। अच्छा, सूरह हदीद की ये दूसरी आयत थी जिसमें अल्लाह कहते हैं, मुतवज्जो करते हैं लोगों के कि तुम देखोगे उस रोज़ वो लोग जो ईमान वाले थे, जब वो चलेंगे उनके आगे नूर होगा और उनकी दाहिनी तरफ नूर होगा। और ये दिन होगा जब उनको इनाम के तौर पे मैं वो बाग दूंगा कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और ख़ास बात ये उन बागों की और उन जगहों की, उसकी खूबसूरती की कि वो यहाँ सदा रहेंगे। खातिन हज़रात, लड़के हों या लड़कियाँ किसी भी उम्र के हों, देखें जब आप बाकियों से मुख्तलिफ होते हो, किस वजह से? अपने थॉट्स की वजह से, आपके ईमान की वजह से। अच्छा, वो तगड़ा होगा तो ज़ाहिर है आपकी आंख भी और तरह से देखेगी। यानी कितने दुकानदार ऐसे आपने देखे होंगे ज़िंदगी में कि वहाँ से कोई लड़की गुजर जाए तो ये बदबख्त उसके पीछे पीछे उसको देखते हैं। मुझे 2 लोगों ने पूछा, एक रिजवान साहब ने, एक पाइंदा साहब ने। और थोड़े थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कहा कि सर औरतों की थाइज और हिप्स पे बहुत नज़र जाती है, मैं क्या करूं? मेरे बच्चों में क्या जवाब दूं? इनफैक्ट जो निगाह है, इसकी पाकीज़गी और इसकी गलाजत, उसका जो बटन है वो तो आपके दिल के अंदर लगा हुआ है। कभी किसी लड़की से किसी ने पूछा था कि जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे जिस्म को और तुम्हें 36 कुत्ते देखते हैं तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उसने कहा आता है। जब कोई नया बंदा देखता है तो मैं सोचती हूँ ये 37वां कुत्ता है, ये 38वां कुत्ता है, ये 40वां कुत्ता है। उस निगाह की गलाजत की वजह से देखने वाली जो निगाह है उसने आपको उसकी निगाहों से गिराया, उसके लफ्ज़ों में इंसान से कुत्ता बनाया। मैं तो 3 बातें जानता हूँ कि ज़िंदगी में आपका अच्छा रवैया हो, ये अच्छी सोच की वजह से आता है, अच्छे ईमान की वजह से आता है। आपका अच्छा अखलाक हो तो ज़ाहिर उसका किरदार
کا ایک عکس ہوتا ہے، آپ کا کردار بہت خوبصورت بنتا ہے۔ تیسری چیز ہے، آپ کی اچھی نیت ہو تو آپ کی نگاہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ پاکیزہ نگاہ جنت کے رستوں میں سے سب سے شاندار رستہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو، دوسروں کو اور عورتوں کو دیکھنا اچھا نہ لگے، پر یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہو یہ عورت ظاہر ہے یہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، اور نامحرم عورتوں سے ہی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کو جھکانے کا، نگاہوں کو پھیر دینے کا۔ آپ نے کچھ لوگوں کا تو باقاعدہ سر پکڑ کے موڑ دیا کہ بس بھی کرو۔ یعنی یہ نگاہ جو ہے یہ انسان کا پورا رستہ، پوری منزل بدل کے اس کو وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ کبھی جانا نہیں چاہتا۔ خاطر حضرات، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی کبھی گاؤں جاتے تھے تو ہر سال کے 1-2 دفعہ جو بڑے بڑے درخت ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں۔ ہر کسان نے اپنے مربع میں درخت لگائے ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہمارے سامنے دادا نے نیم کا درخت کٹوایا اور پھر ساتھ ہی جو مزارع تھا اس سے کہا کہ اس کی اوپر سے چھال، جو کھال ہے وہ اتار دو۔ اچھا وہ کہہ کے چلے گئے، مزارع بھول گیا۔ 2-3 دن گزرے تو دادا وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کھال تو اوپر ہے، تو انہوں نے اس کو مزارع کو دوبارہ بلایا، کہا داتی لے کے آؤ۔ داتی کہتے ہیں درانتی کو، وہ لایا تو انہوں نے زور سے اس کے تنے کے اوپر سے پھیری۔ اس کے نیچے اتنے سارے چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے کلبلاتے ہوئے۔ تو پھر انہوں نے کہا بھلے آدمی، تم سے کہا تھا اس کی کھال اتار دو، اس کو ہوا لگے۔ ہر درخت کے اندر اس کے اپنے کیڑے ہوتے ہیں جو اس کو کھا جاتے ہیں۔ اچھا مجھے آج برسوں بعد وہ منظر یاد آیا تو سوچتا ہوں ہر انسان کی نیت کے اندر، ہر انسان کی نگاہ کے اندر بھی اتنے ہی گندے کیڑے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اگر چاہو تو خوراک دیتے رہو، ان کو بناتے رہو، بڑھاتے رہو۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ کی اپنی اولاد، آپ کی اپنی بیویاں بھی اس بات سے تنگ ہوتی ہیں کہ شکل اتنی اچھی ہے، منصب اتنا اچھا ہے، شکل پہ سب کچھ ہے، لیکن نگاہ اتنی بری ہے کہ بائک پہ جا رہے ہوں، گاڑی پہ جا رہے ہوں، دوسروں کی راہ چلتی عورتوں کو دیکھنے سے باز نہیں آتے۔ یہ مسئلہ گاؤں کا بھی ہے، یہ مسئلہ چھوٹے شہروں کا بھی ہے، اور یہ مسئلہ بڑے شہروں کا بھی ہے۔ اس میں جو بہت زیادہ وجہ ہے جو مجھے لگتا ہے وہ تو ہماری مائیں ہیں۔ وہ کبھی اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان نہیں کرتی اپنے بچوں کو۔ انہیں بتانا چاہیے کہ میرے بچے جیسے تم بڑے ہوگے تمہارا جی چاہے گا دوسروں کی خوبصورت عورتوں کو، ان کے چہروں کو، ان کے جسم کو دیکھنا، پر اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری ماں تمہیں دودھ نہیں بخشے گی اگر تم نے کوئی کمتر درجے کا کام کیا، کم ظرفی کا کام کیا۔ یہ کسی طور پہ اچھے اور شاندار انسانوں کا کام نہیں ہے کہ جو یہ کام کریں۔ خاتون حضرات، دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، پر ان کی نسلوں کو ان کے سسٹمز نے، ان کی ماؤں نے یا ان کے ماحول نے یہ سکھایا ہے کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں وہاں عورتیں عام طور پہ کم لباس نہیں ہوتی، بے لباس بھی ہوں تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو۔ ایون ان کے بیچز پہ ننگی پڑی ہوں گی، وہ پاس سے گزر جائیں گے، اس کو گھوریں گے نہیں، سٹیئر نہیں کریں گے، نہ اس کی تھائز کو، نہ اس کی ہپس کو، نہ اس کے جسم کو۔ اچھا انہیں تو دوزخ کا بھی ڈر نہیں ہوتا، انہیں جنت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پر یہ ان کے اندر کی تربیت ہے، ان کے اندر کی ٹریننگ ہے جو انہیں اچھا اور برا بتاتی ہے، اور اس چیز کو وہ دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہو۔ میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ایسے سارے لوگوں کو کہا جائے کہ اپنے 1-2 کھیت بیچو، جو کوئی قلعے ولے ہیں ان کو بیچو، اور ہفتے بھر کی تفریح کے لیے اور سیر سپاٹے کے لیے ترکی چلے جاؤ۔ یعنی جب آپ استنبول کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہو تو وہاں ایک وقت میں 60-70 ہزار لوگ تو آپ کو نظر آتے، اتنی مخلوق ہوتی ہے، اور اس میں دنیا کے ہر ملک کی عورتیں ہوتی ہیں۔ ان عورتوں نے عام طور پہ بنیانیں سی پہنی ہوتی ہیں، لیکن وہاں آپ کو کچھ دیر کے بعد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو دیکھنے والا جو 40واں یا 41واں کتا ہے وہ نہ تو افریقی ہوتا ہے، نہ وہ یورپی ہوتا ہے، نہ ٹرکش ہوتا ہے، نہ کسی اور ملک کا۔ ایون کوئی افریقی تک لڑکا یا آدمی یا بوڑھے لوگ وہ تک مڑ کے نہیں دیکھتے۔ رشین بہت سارے ہوتے ہیں
دنیا کے ہر ملک سے لوگ وہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ گرمی ہوتی ہے تو صرف انہوں نے بنیانیں پہنی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ساتھ پہنا ہوتا. یعنی اگر جسم ان کا ڈھلک رہا ہو، نظر آ رہا ہو، تو بھی تھوڑا سا اشتیاق پیدا ہوتا ہے مردوں میں کہ وہ مڑ کے دیکھیں، پر وہاں نہیں دیکھتے. یہ سیلف ٹریننگ ہے. جو انسان اپنی عزت کرے گا وہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی اس کو روکے یا نہ روکے. پر اندر کی جو روک ہے یہ کسی نہ کسی قلعے سے بندھے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا، ممکن ہے وہ یہ سوچتے ہوں کہ ہم ایک بڑی قوم کے فرد ہیں، ہم یہ گھٹیا حرکت نہیں کریں گے. ممکن ہے ان کے گھر میں سے کسی نے سکھایا ہو، ممکن ہے ان کی ویلیوز میں سے یہ نہ آتا ہو، اور ممکن ہے ان کے یہاں سب سے غلیظ اور تھکے ہوئے اور تھڑ دلے لوگ یہ کرتے ہوں. ہو سکتا ہے نا بازاری یہ لوگ کرتے ہیں، جو کلاس کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کرتے. اسی طور پہ آپ کو میں مشاہدے کی دعوت دوں گا. کبھی غور کیجئے کہ جو ٹی وی کے پروگرام ہوتے ہیں فلمی ستاروں کے اور شوز ہوتے ہیں، ان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں میل جو وہاں کم لباس عورتوں کے جسم کو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. آپ کو شاید ہی کوئی نظر آئے. جو جتنی بڑی کلاس کا ہوگا اس کا ظرف اور سیلف ٹریننگ اتنی مضبوط ہوگی. یعنی یہ جو بازاری اور کم تر ذات کے اور کم تر تربیت کے، اور میں تو کہتا ہوں گھٹیا خاندان کو ہونا بھی ایک چوائس ہے. بات سائمہ سے شروع ہوئی تھی اور بیٹی والے لڑکے تک جا پہنچی. میں تو یہ جانتا ہوں کہ اے پیارے لوگوں، اپنے بیٹوں سے کہو کہ زندگی میں خوشبو کی طرح رہو، لوگ تمہارے ہونے کو محسوس کریں، تمہاری نگاہیں، تمہارا وجود خوشی کا اور آسودگی کا باعث. تم جہاں سے گزرو لوگ تمہارا انتظار کریں، لوگ تمہاری نگاہوں کی تعریف کریں، تحسین کریں. تم ان کی نگاہوں میں اٹھو، تم ان کے دلوں میں جیو، پذیرائی پاؤ. یہ چوائس تمہارا اپنا ہے. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو دوسرا چوائس کتوں میں شمار ہونے کا ہے. یا ان میں چلے جاؤ گے یا پھر تمہارے اندر کے جو کیڑے ہیں وہی تم کو کھا کے ایک روز وہ جو دیمک کھاتی ہے لکڑی کو، کتابوں کو، شاندار چیزیں ہوتی ہیں. ایون لکڑی کا اتنا عمدہ مہنگا کام ہوا ہوتا ہے، وہ بدبخت آتی ہے، اس کو لگتی ہے اور سب کچھ کھا جاتی ہے. پھر ایک دوسرے سب کچھ ڈھہ جاتا ہے. جب تمہارے کھڑے ہونے کا وقت ہوگا، جب تمہاری عزت پانے کا وقت ہوگا، جب تمہارا لوگوں کی نگاہوں میں مقبول ہونے کا وقت ہوگا، اس وقت تم نگاہوں سے گرو گے اور تمہارے بارے میں تمہاری اپنی کزنیں یہ سوال کریں گی کہ سر ان کی نگاہوں کا میں کیا کروں، یہ کتوں کی طرح کھانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو اس دکھ سے اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو نہیں، غیروں کو بھی کسی دکھ میں مبتلا مت کیجئے، کیونکہ ان کی بد دعائیں اور ان کی بد تعریفیاں یہ پیچھا کرتی ہیں اور بہت دور تک آپ کو پھر تنگ کرتی ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.